ایران نے وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ حملے میں خیبر، بدر، عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ، تاہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ شمالی اسرائیل اور ساحلی شہر حیفا میں میزائل گرے اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران نے شکلوں نارویج پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا کہ میزائلوں اور ہائبر ڈرون سے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی حیفا اور تامرا بستی میں ایرانی میزائل گرنے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں ایرانی حملوں میں 1 خاتون سمیت 3 اسرائیلی ہلاک جبکہ 14 زخمی ہیں۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ مشیر بریگیڈیئر جنرل حمدی واحدی کے مطابق ایران نے اسرائیل کے نیو ایتم، اوڈا اور ٹیلوف ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران ایران کی طرف سے سینکڑوں میزائل داغے گئے اور اسرائیل کے کثیر سطحی فضائی دفاعی نظام کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا گیا۔ تینوں ایئر بیس ایران پر حملوں کے لیے لانچ سائٹس کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ نیو ایتم اور اوڈا ایئر بیس میں اسرائیلی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور الیکٹرانک وارفیئر سینٹر واقع ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے، مبصرین نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سیاحانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کی، 40 اہداف نشانہ بنائے۔ اسرائیل نے یمن پر بھی بمباری کی۔ اسرائیلی میڈیا نے یمن میں حوثی رہنما محمد العامری کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران میں اعلیٰ ترین شخصیت پر بھی ڈرون کے ذریعے قاتلانہ حملہ کیا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ نہیں بتانا چاہتے، آیت اللہ خامنئی ہمارا نشانہ ہے۔ قابل ذکر اسرائیل نے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ اور بندر عباس پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے مشرقی آذربائیجان، لورستان اور کرمانشاہ صوبوں میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ نئے حملوں میں مزید 22 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی۔ تہران میں 20 بچوں میں 60 افراد شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ کرمانشاہ میں ہائی وے پر سویلین گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تبریز سے دھوئیں کے بادل اٹھے دکھائی دیے، تاہم تبریز آئل ریفائنری کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل نے مہر آباد ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے تہران اور مہر آباد پر پورٹ سے ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ایران کے آبنائے حرمز بند کرنے کی دھمکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کاوساری کہتے ہیں کہ آبنائے حرمز کی بندش زیر غور ہے۔ ایرانی جہازوں نے خلیج عمان میں برطانوی جنگی بحری جہاز کو روک لیا۔ بحری جہاز اسرائیل کے لیے ایران کی جاسوسی کے مشن پر تھا۔ ایرانی وارننگ کے بعد برطانوی بحری جہاز نے پیش قدمی روک دی۔ برطانیہ نے مزید لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی عوام کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی حمایت، حکومت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اب فوج کے حق میں نعرے بازی۔ یمن اور لبنان میں بھی خوشی کا اظہار، عوام کی کثیر تعداد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران سے یکجہتی کا اظہار، تہران کی سڑکیں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے سائنسدانوں اور کمانڈروں کے پوسٹروں سے بھر گئیں۔ تہران کی سڑکوں پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے ایرانی جوہری سائنسدانوں اور محمد مہدی ترانچی، محمد فریدون عباس دوانی کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز میجر جنرل حسین سلامی، میجر جنرل غلام علی رشید، ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ اور میجر جنرل محمد باقری کی تصاویر والے پوسٹرز آویزاں کیے گئے۔ یہ پوسٹرز عوامی غم و غصے اور قومی یکجہتی کی علامت کے طور پر نمایاں مقامات پر لگائے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے، 3 جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور فردو میں جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی تردید، ترجمان ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے مطابق نتنز جوہری پلانٹ میں بعض مقامات پر محدود نقصان پہنچا۔ جوہری افزودگی مرکز سے پہلے ہی سامان مواد کا بڑا حصہ منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسرائیلی حملے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی آلودگی کے خدشات ہیں۔ سربراہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی رافیل گروسی کے مطابق نتنز میں زمین سے اوپر ایران افزودگی کا پلانٹ تباہ کیا جا چکا، تاہم ایٹمی تابکاری کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ 13 جون کو اصفہان میں واقع ایٹمی تنصیبات کو متعدد بار نشانہ بنایا گیا۔ فردو سمیت متعدد ایٹمی تنصیبات کو اسرائیلی حملوں میں معمولی نقصان پہنچا ہے، تاہم یہ نقصانات قابل مرمت ہیں اور جلد مرمت کا عمل شروع کیا جائے گا۔ عالمی توانائی ایجنسی ایران کا اسرائیل کے 3 F-35 طیاروں کو مار گرانے اور 2 پائلٹس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی تردید، 2 طیاروں کو گزشتہ روز جبکہ 1 طیارے کو آج نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے خرم آباد، کرمانشاہ اور تبریز میں اسرائیلی
اسرائیلی میزائلوں اور ڈرون کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس نے ڈرون سے بھرے ایک ٹرک اور گاڑی پر قبضہ کر لیا۔ ڈرونز کے ذریعے ایرانی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حکومت نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی جانب سے ڈرونز کے لیے استعمال کی جانے والی ممکنہ گاڑیوں کی تصاویر جاری کرتے ہوئے شہریوں سے تعاون کی اپیل کر دی۔ ایران کے شہر